اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ تین شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان کو سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ فرمایا ایک کسی مصیبت زدہ شخص کی، مصیبت زدہ آدمی کی مصیبت کو دور کرنے والا، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا آدمی جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وآلہ بارک وسلم۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جو پہلا فرمایا کہ مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، تو جو کسی مسلمان کو مصیبت میں ڈالے اس کا گناہ عظیم کتنا ہوگا، اور جو سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے، یعنی سنت کو زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اس کا مفہوم ہے کہ ایک ایسی سنت جس پر لوگ عمل کرنا چھوڑ رہے ہیں تو اس کی پابندی کرنا، ادائیگی میں یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل داڑھی شریف کے بارے میں لوگ سستی برت رہے ہیں، تو یہ داڑھی سنت رسول سمجھ کر اس کو رکھنا، ویسے بھی آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ جو میری سنت کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے بجائے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو مٹانے کی کوشش کرے تو اس کو عذاب الہی کتنا ہوگا۔ اس طرح ہی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا ہی جاں فضا مزہ سنایا کہ فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ایک امتی ہو تو وہ اپنے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھے، وہ امتی کیا ہے؟ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے، فرمایا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ بارک وسلم۔ خالقی کائنات وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہا ہے، تو اس کے سامنے سے عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین کا آمنا سامنا ہوا۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ دیکھو میں ان لوگوں کو کیسے پھیرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یا صاحب الغار، سید المتقین، ایسے ایسے القاب دینے لگا، یہ صاحب رسول اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسین عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ آپ فاروق ہیں، یہ حق کو ظاہر کرنے والے، باطل کو مٹانے والے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے
پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد بھی ہیں اور امی زاد ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے مشکل کشا حیدر قرار ہمارے آقا مولا کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ کہنے لگا کہ آپ حیدر قرار ہیں، جی اسد اللہ ہیں، ایسے ایسے القاب دینے لگا، تو آپ نے فرمایا منافق میرا ہاتھ چھوڑ، فرمایا عبداللہ ابن ابی اللہ سے ڈر اور اخلاص سے لازم پکڑ۔ مولا مشکل کشا حیدر قرار آپ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، اور جو مومن ہے وہ علی سے بغض نہیں کرے گا۔ جو کہ منافق اور مخلص مومن کی جو پرتار ہے وہ مولا علی مشکل کشا حیدر قرار ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا نا آقا کریم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بڑے مل جل رہے ہیں، پہلے تو مکہ پاک میں تھے تو صرف اور صرف یا مومن تھے یا کافر تھے بس، اب مدینہ منورہ میں آئے، ساتھ منافقین یہود و نصارہ ان کے ساتھ بھی تعلق، یعنی کہ واسطہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ نہ جانے اس سے آگے آگے کتنے لوگ یا کتنے عقائد، یا جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو کیسے پہچان ہوگی کہ ہم پہچان لیں کہ مخلص مومن کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے علی کو ایک کسوٹی کے طور پر پیمانہ اپنے مالک کو پیش کیا، فرمایا کہ میرے علی کا ذکر کرنا، جس کا مفہوم ہے میں عرض کر رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے نا کہ مومن جو ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھتا اور منافق علی سے پیار نہیں کرتا، اس کو میں اپنے الفاظ میں ادا کرتا کہ فرمایا علی کو پیش کرنا اس پہ، اگر علی کا نام ذکر سن کر اس آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو سمجھ لینا یہ مومن پکا ہے، اگر اس کے چہرے پہ نفرت کے، اس کے چہرے پہ پریشانی پہ بل پڑے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ منافق پکا ہے۔ مولانا مشکل کشا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مومن اور منافق کی کسوٹی ہیں پہچاننے کے لیے۔ تو حضرت مولا علی نے جب یہ کہا نا تو اب وہ جب آگے چلا تو اپنے ساتھی کو کہنے لگا دیکھا میں نے کیسے کیا، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس کی یہ بکواسات اور ان کے یہ رویے کا یہ ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جب ملتے ہیں نا ایمان والوں سے، واہ کا معنی ہے اور اذا کا معنی ہے جب، لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، یعنی جو ایمان والوں کو ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایمان والا فرمایا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی ملا تو ان سے تھا نا بظاہر، وہ یہ آیت عام ہے، لیکن ان صحابہ کرام کو ملا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، تو جو جن کو رب کائنات ایمان والا فرما رہا ہے، اب کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کی نفی کرے، یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے ایمان کی نفی کرے، کہے کہ نہیں یہ مومن نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کا تو اپنا ایمان نہیں ہے، جبکہ نص قطعی سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق ایمان صاحب ایمان ہیں، اور یہ وہ صاحب ایمان ہیں کہ جن کے اتباع پر رب کائنات نے ہدایت کو موقوف کر دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یا میرے محبوب کے صحابہ کرام جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے ہی یہ بھی ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پا گئے۔ وہ تو منبع ہدایت ہیں، اس لیے تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک فرمایا کہ صحابی کن نجومی، فرمایا میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، فرمایا ان میں سے کہ جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو رب کائنات اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو منافقین یہ کہتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہم تو آپ کے بالکل خیر خواہ ہیں، ایسی باتیں کرتے چاپلوسی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ،
اور جب ملتے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں الا شیاطینہم، طرف شیطانوں اپنے کی، واق منا اور اذا منا جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں، یہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، الا طرف شیاطینہم شیطان، شیاطین شیطان کی جمع ہے، شیطان کا معنی پہلے میں نے بتایا ہے تعوذ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس مفہوم میں۔ تو کیونکہ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی ہے، لعنت پڑی ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ طرف شیطانوں ہم اپنے کی، یعنی وہ اپنے شیطانوں کی طرف جب جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بے دین ہے اس کو اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے شیطان فرمایا ہے، چاہے وہ ظاہری لحاظ سے جتنا ہی شریف ہو، ظاہری لحاظ سے جتنا بھی وہ شریف ہو، لیکن رب کائنات وحدہ لا شریک کے ہاں، اللہ رسول کے ہاں وہ شیطان ہی ہے، کیونکہ وہ جب بھی اس کو موقع ملے نا، چاہے جتنا مرضی شریف ہو، صرف نام کا شریف نہیں، اعداد کے طور پر بھی چاہے جتنا مرضی شریف ہو، لیکن اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ اپنے خباثت ضرور چھوڑتا ہے، وہ اپنی شیطانی پہ مجبور ہوتا ہے، وہ خود ضرور یہ لامہ اس میں وہ کوشش کرتا ہے اپنی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان فرمایا کہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہودی عیسائیوں کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، قالو انا معکم، کہتے ہیں بے شک ہم، تحقیق ہم ساتھ تمہارے ہیں، قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم، مع ساتھ، کم تمہارے، یعنی ہم ساتھ تمہارے، یعنی تمہارے ساتھ ہم۔ اب دیکھیے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو صرف کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لیں، اور جب آپ نے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو چونکہ ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تاکیدی طور پر کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں کہ وہ کہتے تھے کہ تم ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہو، جہاد میں شریک ہوتے ہو، تو کہنے لگے نہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر آگے مزید ان کو پختہ یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، تم ہمارے بظاہر ان کے سے اعمال کرنے پر یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، انما نحن، انا حرف حصر ہے، یہ تحقیق نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو ہم تو مذاق کرنے کے لیے رہتے ہیں، ان کو مذاق کرتے ہیں، اور ان کے جو خفیہ راز ہیں وہ تمہارے تک پہنچاتے ہیں۔ ہم تو بظاہر تمہارے طرح ہی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ وحدہ لا شریک نے جب ان کی یہ بکواسات کو سنا نا، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک جل شانہ خود اپنے محبوب کی غلاموں کی طرف سے جواب فرماتا ہے، فرما اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء فرماتا ہے ساتھ ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اس جو مذاق کرتے ہیں نا، اس مذاق کا ان کو بدلہ دیتا ہے عذاب کی صورت میں، بظاہر بھی، یہ دنیا میں ان کو رسوائی ہے، منافق کی کہاں عزت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ایک نفاق ہوتا ہے اعتقادی اور ایک نفاق ہوتا ہے عملی، تو یہ اعتقاد کا نفاق ہوتا ہے نا، وہ عمل کے نفاق سے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ عمل کا تو نفاق یہ ہے نا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو منافق ہے اس میں یہ نشانیاں ہیں، وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کو امانت رکھی یا خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی برخلافی کرتا ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ اور اعتقادی جو منافقین جسے یہ اعتقاد کے لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو استہزاء کا بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، وَيَمُدُّهُمْ، اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم، سرکشی ان کی میں، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو بڑھا رہا ہے، یا مہون وہ بھڑکتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں بھڑکے جا رہے ہیں۔ جو ایک دفعہ بے دین ہو جاتا ہے نا، وہ اپنی بے دینی پر بڑا خوش ہوتا ہے اور اس رستے پر بڑا گامزن ہوتا ہے۔ باقی مدین انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع فرمانبرداری آپ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اذان کے جواب کے بارے میں کل بات ہو رہی تھی، ہمارا فقہی مسئلہ جو چل رہا تھا، اور جب صبح کی اذان سنانی ہے نا، صبح کی اذان، تو اس وقت جب مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، صبح کی اذان کی بات ہو رہی ہے کہ نماز، وہ کیا کہتا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، کیا سونے والے
نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سویا ہے، سویا ہی رہ جائے، اٹھ اپنے رب کی یاد کر، اپنے رب کو منا لے۔ اب جو جواب دینے والا ہے وہ کہے گا کہ صدقتا و بررتا بالحق نطقتا، کہ ضرور تو نے سچ کہا ہے، تو بری ہو گیا تھا، تو نے اپنا اعلان کر دیا اور تو حق کے ساتھ بولا ہے، حق کا کلمہ بلند کیا ہے۔ تو یہ جواب مؤذن کا سن کر یہ اذان سننے والا یہ جواب دے گا، اور یہ کلمات اذان کے جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد اب دعا مانگنی ہے۔ تو اذان کے بعد دعا کی فضیلت یا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔